السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم من المہدی الی اللحدی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور معززہ محترمہ و مکرمہ ماں بہنیں، عزیزہ بیٹی اور میرے پیارے پیارے بچوں، پچھلے مسلسل 11 سال سے اس علاقے میں موٹا تائیوڑ ولساڑ نوجوان محفل اسلام ایک ایسا آرگنائزیشن جو ہے جو مجھ جیسے ایک بہت ہی چھوٹے سے انسان کو کوئی بھی فنکشن ہو، چاہے وہ مدرسہ کا جلسہ کیوں نہ ہو، ہمیشہ نہ صرف دعوت دی ہے بلکہ اسٹیج کے ساتھ مائک بھی دیا ہے۔ تو اب میں ان کا کتنا شکر ادا کروں، بس اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ٹرسٹ کو، نوجوان محفل اسلام کو اتنی ترقی دے کہ یہ آنے والے وقت میں ایک مثال قائم ہو جائے دنیا کے اندر۔ اس وقت میں میرے دل سے بول رہا ہوں، یہ کچھ میں نے پریپریشن کی نہیں ہے، بس جو من میں آ رہا ہے میں بول رہا ہوں۔ اور اس موقع پر میری ایک ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں اس ٹرسٹ کے جو پریسیڈنٹ صاحب ہیں جناب زاہد بھائی دریائی، وائس پریسیڈنٹ قاسم بھائی وزیر صاحب اور سیکریٹری مناز بھائی شیخ، ٹرسٹی بورڈ کے سبھی ممبران اور خاص طور پر میرے دوست، میرے عزیز اشتیاق بھائی کے بھی۔ لاسٹ ایئر ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہوا موٹا تائیوڑ سے، 15 اگست سیلیبریشن۔ اشتیاق بھائی نے آ کر ایک ہی بات بتائی، ارے بھائی بدو تمہارے کری لیوانا، فنش ہو گئے میٹر۔ تو یہ عزت جو یہاں پر، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، میری تو کوئی حیثیت ہے نہیں، لیکن میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ اب اسپیچ کے بارے میں بتا دوں تھوڑا۔ اقبال بھائی نے بھروچ کے بارے میں بتایا، اسپیچ کو میں پچھلے 40 دن سے پریپیئر کر رہا ہوں۔ یو وونٹ بلیو دس، کیونکہ یہ وہ ٹرسٹ ہے جو میرے پر بھروسہ رکھتا ہے۔ خیر کافی محنت ہوئی ہے، لیکن جو وقت مجھے دیا گیا ہے میں بیٹھ جاؤں گا اور علم کے اوپر کچھ باتیں بتاؤں۔ تو کوئی بھی معاشرہ علم کی اہمیت کی اتنی پرواہ نہیں کرتا جتنی کہ مسلم معاشرے میں کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ ہے ہمارا حقیقی مذہب دین اسلام۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو ہماری رہنمائی علم کے معاملے میں کرتا ہے، اور وہ رہنمائی ہو رہی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک سب سے معتبر دن اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسلام ہم سب کو ہمارے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے، ہماری ذاتی ترقی کو آگے بڑھانے اور اس معاشرے میں ہم ایک مضبوط کردار ادا کر سکے، اس لیے علم حاصل کرنے پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اور اسلام کے اندر علم کی جو تلاش ہے یہ ایک بہت لمبا سفر ہے۔ اطلب العلم من المہدی الی اللحدی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ علم حاصل کرو، کہاں سے؟ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، یعنی مرتے دم تک۔ اور یہ فرض ہے ہمارے پر، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ نبی نے فرما دیا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔
اور مسلم معاشرے میں مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی ہر شعبوں میں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، ہر فیلڈ میں کہ آپ علم حاصل کرو. لیکن میں آج بتاؤں گا سب سے پہلا علم اللہ اور ان کے رسول کا ہے، کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ چاہتے کیا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے، اس کو سیکھے بچوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پھر اس پر عمل کرے. تو اس پر بھی اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس شخص نے پیروی کی اللہ اور اس کے رسول کی، اس کے راستوں پر چلے، بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی. تو یہ آپ اسٹوڈنٹ لوگ کتنا بھی آگے بڑھ جاؤ، اپنے آگے ڈاکٹر لگا دو، ڈاکٹریٹ لگا دو، علامہ لگا دو، شیخ لگا دو، حضرت لگا دو، تو اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ایسے کر کے دباتی ہے ہمیں، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے میرے بندے، او ڈاکٹر صاحب، او ڈاکٹر صاحبہ، یہ علم جو تجھے دیا گیا ہے یہ بہت تھوڑا ہے. تو یہ دعویٰ ہی ختم ہو گیا کہ یہ بہت بڑے علامہ، یہ بہت بڑے شیخ، یہ بہت بڑے عالم. سب سے بڑے تو اللہ ہے اور سب سے بڑا علم اللہ کا ہے. تو اس کو پہلے ڈیسائیڈ کرے، گو فار اٹ. اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھیے، سائنس ٹیکنالوجی کا علم حاصل کریں، میڈیکل سائنس میں جائیے، انجینئرنگ، سماجی علوم، انسانیت کے سبب، یہ سارے شعبے اس میں شامل ہیں. اور اسلام ہر قسم کے علم جو ہے اس کی قدر کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے پیروکاروں کو اس علم کے ذریعے اپنے لیے اور دوسروں کے فائدوں کے لیے استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے. یہ ہمارا مذہب ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آج شاید ہم نے بھی ہو سکتا ہے علم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. مدرسوں کو دینی علم کا نام دے دیا، اسکول کالج یونیورسٹی جو ہے ان کو دنیاوی علم کہہ رہے. لیکن شریعت میں یہ تقسیم نہیں ہے، بلکہ شریعت نے تو کہا نفع دینے والا علم اور نفع نہ دینے والا علم. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں فرمایا وہ آج الگ الگ تقسیم ہو چکا ہے کہ ہم بچوں کو یہ علم دے دے اور فلاں علم ہم نہ دے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تو مجھے وہ علم دینا جس سے لوگوں کا فائدہ پہنچے، اور اس علم سے پناہ مانگی جس سے لوگوں کا فائدہ نہ پہنچے بلکہ اللہ بھی راضی نہ ہو. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یہ پناہ مانگی گئی ہے. اور اگر امت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ہر شعبے کے عالم اور ماہرین ہماری قوم کے پاس کافی تعداد میں ہے تو سمجھ لے ہم نے اپنے فرض کو نبھا لیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے اور رسوائیوں سے بچا لیا ہے. لیکن اگر کہیں امت ہر شعبے کے عالم اور ماہرین کو پیدا کرنے میں ناکام ہو گئی اور دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو گئی تو پھر یہ قوم گناہوں کی مرتکب ہو جاتی ہے. اور مسلم معاشرے میں علم حاصل کرنا یہ قانونی فریضہ ہے. اٹ از اے لیگل آبلیگیشن، دینی فریضہ ہے. یہ ایک ایسی امت ہے جو علم یافتہ لوگوں کی عزت کرتی ہے، انہیں اعلیٰ مقام دیتی ہے، جیسے آج آپ کو ملے گا یہاں پر. حقیقت میں وہ علم کا معاشرہ ہے، حقیقت میں وہ علم کا قوم ہے، یہ علم کی قوم ہے. اور اس لیے میں کہوں گا کہ یہ جو بچے ہیں مسلمانوں کے اندر، لڑکے اور لڑکیاں دونوں کی تعلیم ضروری ہے، دونوں کی. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو یہ تعلیم کتنی آسانی سے ملے اور ان میں آنے والی ساری رکاوٹوں کو ہمیں دور کرنا ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ تعلیم حاصل کرنے کی ناکامی جو ہے ہماری، اس کو پہلے تو یہ کہوں گا ایلیگل ایکشن، غیر قانونی اقدام سمجھنا چاہیے سماج میں، تب جا کر یہ سماج اور یہ دیش اوپر بڑھے گا. لکھ لو آپ لوگ، اسلام علم کا دین ہے اور علم ان عظیم اقدار میں سے ایک ہے کہ جس کے بنا پر اسلام نے انسان کو اشرف المخلوق قرار دیا.
اور بہت سی فضیلت پر، بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ فرما رہے میں نے بہت ساری مخلوقات بنائی ہے لیکن انسان کو میں نے افضل بنایا، فضیلت دی ہے، سب سے اوپر میں نے انسان کو رکھا ہے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، You are the best of the followers and I raised you up for people، لوگوں کے لیے بنائی ہوئی، یہ اللہ کہہ رہے کہ تم بہترین امتوں میں سے ہو۔ یہ تو وہاں سے سرٹیفکیٹ لے کر ہم آئے ہیں۔ کس کے لیے بنائی گئی؟ لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ کس کام کے لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے بنائی ہوئی امت۔ ایک شاعر نے خوب کہا ہے کہ اپنے لیے جو جیتا ہے وہ تو مردہ ہے، اپنے لیے جو جیتا ہے وہ تو مردہ ہے، دوسروں کے لیے جو مرتا ہے وہی زندہ ہے۔ یہ زندگی ہے۔ اب اس کے بعد میں کچھ واقعات لوں گا لیکن میں ٹائم پر بیٹھوں گا، یہ آپ کنفرم سمجھے، فکر مت کرنا بالکل بھی، جو کہا گیا ہے میں بیٹھ جاؤں گا۔ قرآن پاک میں پہلے پارے میں چوتھے رکوع کا واقعہ میں آپ کے سامنے بنانے جا رہا ہوں کہ اس کائنات میں سب سے پہلا مدرسہ کہوں یا سمجھنے کے لیے اسکول کہوں، اس کائنات میں سب سے پہلا مدرسہ کہاں بنا، کیوں بنا، کس کے لیے بنا اور بنانے والی ہستی کون ہے؟ تو سن لو، سب سے پہلا مدرسہ یا اسکول اس کائنات میں جنت میں بنائی گئی۔ کیوں بنائی گئی؟ علم سکھانے کے لیے۔ کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ So now who was the principal, who was the teacher, who was the creator؟ تو بنایا کس نے؟ اور سکھائے گا کون؟ اللہ۔ اللہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اب سنیے یہاں پر یہ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اب زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، یعنی خلیفہ کا مطلب رولر۔ اب یہاں اللہ کو مشورے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، لیکن انہوں نے ہمیں ایک تعلیم دی ہے کہ آپ اپنے معاملات میں مشورہ کیجئے۔ تو اس حساب سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کی کیا رائے ہے؟ تو فرشتوں نے اپنا جو علم اور بصیرت ان کے پاس تھی اس کے مطابق بڑی نیاز مندی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ فرشتوں نے کہا اے پروردگار عالم، آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہو جو زمینوں میں جا کر فسادات کرے گی، خون ریزیاں کرے گی، جبکہ ہم تو ہیں جو ہر وقت تمہاری خوبیاں پڑھتے رہتے ہیں، تمہاری پاک ذات کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، پھر کیا کام ہے؟ وہ تو پروردگار ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ تو یہاں اشارہ اس بات کا تھا، اس بات پر تھوڑی توجہ دیجیے گا کہ فرشتوں نے تو کہہ دیا کہ یہ تو فساد کرنے والے ہیں، خون ریزیاں کریں گی، ہو رہا ہے دنیا میں آج، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے کہ جس کے اندر بھلائی اور برائی، نیکی اور بدی دونوں شامل ہو، بھلائی اور برائی دونوں کے جذبات شامل ہو، اور اس میں انسان، اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ برائی کے اوپر وہ غالب آ جائے اور پھر بھلائی کے راستے پر آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام دیا جائے، یہ منصوب تھا۔ اب سنیے، اللہ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وائی آدم علیہ السلام از بیٹر دین اینجلس، کیونکہ انہوں نے تو کہا نا بہت عزیزانہ انداز میں کہ بھائی یہ نیچے جا کر کچھ ایسا کام کریں گے جو اللہ آپ کو پسند نہیں آئے گا، تو اب اللہ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ کیوں بہتر ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے پھر سبھی، مطلب جتنے بھی آدم علیہ السلام اور ساتھ فرشتے تھے ان کو علم سکھایا اللہ تعالیٰ نے، سبھی چیزوں کے نام، جس کو دنیاوی زندگی کے چیزیں ہم کہتے ہیں ان کا سکھا دیا،
اب امتحان لیا گیا. بچے لوگ آپ امتحان سے کرتے ہو, آدم علیہ السلام وہاں امتحان کلیئر کیا, تب ہم یہاں آ کر آج بیٹھے. آپ امتحان سے مت ڈرو, امتحان ہر پل آپ ریڈی رہے, اس کے لیے پریپریشن کریں. امپورٹنٹ تھنگ یو ٹو پریپیئر فار دیٹ. اب امتحان شروع ہوا تو سب سے پہلے فرشتوں کو پوچھا گیا, فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. بتاؤ چلو فرشتوں, اگر تم سچے ہو تو ان ساری چیزوں کے نام بتا دو, بتاؤ, ٹیسٹ ہے آپ کا. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مجھے مولانا عزیز صاحب نے یہ مطلب آیت یاد کروائی تھی 10-12 سال پہلے کہ عارف سر اس کو پڑھتے رہیے گا آپ, اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ایم آئی رائٹ؟ آپ نے کہا تھا, مجھے یاد ہے, آج بھی بہت سال ہو گئے جب آپ کی بچیاں پڑھتی تھی تب, اور وہ میں آج بھی بھولا نہیں ہوں انشاءاللہ. تو یہ فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ ان کو سوال کیا نا, بتاؤ, نو, ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے, ہم تو بس اتنا جانتے جتنا تو نے سکھایا ہے, سب کچھ جاننے والا حکمت والا تو تو ہے. تو فرشتے یہاں ان چیزوں کے نام بتانے میں فیل ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا آپ بتائیے. انہوں نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے, سب چیزوں کے نام فٹافٹ کلیئر کر دیے. اور پھر اللہ نے کہا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض, میں نہیں کہتا تھا کہ زمین اور آسمان میں جو چھپی ہوئی چیزوں کے راز ہے وہ میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتے. تو اب اللہ تعالیٰ کو یہاں یہ منظور ہوا کہ اس پورے واقعے کو ظاہر کر دیا جائے, اور فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی تعظیم یعنی رسپیکٹ کروائی جائے, تاکہ بات واضح ہو جائے کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے علم کے معاملے میں کامل بھی ہے اور بہتر بھی ہے. تو پھر اللہ کا حکم ہوا, سن لے بچے لوگ, آج آپ کو بھی یہاں پر انعام دیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا, حکم کیا, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. تو اللہ نے حکم کیا کہ چلو فرشتوں جھک جاؤ, جھک جاؤ آدم کے سامنے, جھک جائیے. رسپیکٹ, تعظیم, یہ بھی مجھے مولانا عزیز نے سکھائی, آپ کو بتا دوں کہ میں نے پوچھا تھا ان کو, تو تعظیم یعنی رسپیکٹ کا ان کو مطلب جھکنا کہا گیا, جسے سجدہ کہتے ہیں. لیکن خیر اس پر ہم ابھی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. تو وہ اب سنیے, فرشتوں کی, سبھی فرشتوں کی پیشانیاں آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئی. تو فرشتوں کی پیشانیوں کا جھکنا اور آدم علیہ السلام کا سجدہ ریز ہونا کس وجہ سے تھا؟ حضرت انسان کا شرف اور عظمت کس وجہ سے آسمان کی بلندیوں پر پہنچی؟ تو اس کا ریزن تھا وہ علم جو آدم علیہ السلام کے پاس تھا, ان اسماؤں کو جاننا جن ناموں کو فرشتے نہیں جانتے تھے. یہ آج کا پہلا میرا واقعہ پورا ہوا. یاد رکھنا, شاید بیچ میں کوئی سوال پوچھ لوں, الرٹ رہنا. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سوال پوچھ لیتے تاکہ بات جو ہے ذہن میں محفوظ ہو جائے. تو شاید نے پوچھو, ایسے مولانا یہاں بیٹھے ہیں, کافی علماء کرام بھی ہے, ان کو تو علم ہے, ان کو نہیں پوچھوں گا, جو نہیں جانتے ان سے برابر ہے. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں, 19ویں پارے میں ہم پہنچتے ہیں. وَلَقَدْ, یہ واقعہ آپ سنیے گا, اور اس کے بعد اگر ٹائم پورا ہو جائے تو اقبال بھائی بٹھا دیجیے, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. ایسے کافی چیزیں ہیں, لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم پھر سے اس کو سامنے کبھی بیان کروں گا آپ کے سامنے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں, دونوں کو نبوت اور بادشاہت کا علم دیا. علماءوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ یا تو آپ بادشاہی لے لو, یا دولت لے لو, یا علم لے لو. تو انہوں نے کہا آپ ہمیں علم دے دو. تو دولت اور حکمرانی علم کے صدقے طفیل میں دے دی گئی. تو سب سے بڑی دولت تو علم ہے, اور اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو علم کے نور سے مالا مال کر دیا. تو پھر دونوں باپ بیٹوں نے, داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام, دونوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کس چیز پر؟ اس نعمت عظیم علم کے اوپر شکر ادا کرتے ہوئے کہا سبھی تعریفیں اس پروردگار عالم اللہ کی ہے جس نے ہمیں علم دے کر اس کے بہت سارے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی. یہ اور علم کا حاصل ہونا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے
بہت بڑی نعمت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہ میرے محبوب بندے میں نے تم کو وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور یہ میرا تمہارے اوپر بہت بڑا فضل ہے. تو اس پر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ علم کی اہمیت کتنی ہے. اس پر سے آپ سوچ سکتے ہو اللہ کی نظر میں. کسی زمانے میں ایک ملک جو ہے اس کو فتح کر لیا, جیت لیا گیا اور ہارے ہوئے بادشاہ کو پکڑ کے جیتے ہوئے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. جیتا ہوا بادشاہ کہتا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا, میں تیرا قتل نہیں کروں گا, میں نے تیری جان بخش دی. لیکن اس کے بعد جیتا ہوا بادشاہ کیا فرما رہا ہے, میں تجھے اپنی حکومت میں ایک عہدہ دینا چاہتا ہوں, ڈیزگنیشن. تعجب ہے, نہ مارنے کی بات ہو رہی ہے, معاف کر دیا جا رہا ہے, بلکہ عہدہ دینے کی آفر کی گئی ہارے ہوئے بادشاہ کو. تو جیتا ہوا بادشاہ پوچھتا ہے بولی آپ کون سے عہدے پر رہنا چاہو گے؟ جانتے ہو کیا جواب آیا ہارے ہوئے بادشاہ کا؟ آپ مجھے معلم بنا دے, استاد بنا دے. تو جیتا ہوا بادشاہ ہنس پڑا مولانا اور کہتا ہے اچھا پھر سے بادشاہی چاہتے ہو, تو یہی اصل بادشاہی ہے, یہی اصل شہنشاہی ہے جس کا نام ہے علم. اسٹینڈ اپ. سب سن رہے ہو برابر؟ واقعہ کون سا چل رہا ہے, کچھ یاد ہے؟ باپ بیٹوں کے نام؟ گڈ گڈ, ہاں ویری گڈ. ایک باپ کا نام بھول گئے کوئی بات, داؤد علیہ السلام. اوکے بیٹھو, گھبرانا مت. ہے تمہیں تو میری عادت ہے نا ویسے. ہاں بس گڈ. چلیے اب داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی. تو انہوں نے پھر اپنے لوگوں سے کیا کہا, وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء کہ اے لوگو, اس پروردگار نے پھر سے شکر کا اظہار کیا جا رہا ہے, اے لوگو اس پروردگار نے ہمیں اڑتے ہوئے پرندوں کی بولی بولنے کا علم دیا ہے, اور یہ کسی بادشاہ کو نہیں دیا, یہ ہمارے اوپر اس کا کھلا فضل ہے, واضح فضل ہے. ان ھذا لہو الفضل المبین, کھلا فضل ہے اس کا کہ ہم اڑتے ہوئے پرندوں کی بولی سمجھ جاتے ہیں. اب آگے سنیے, حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ, اب یہاں تھوڑا الرٹ رہیے گا پلیز, بہت زبردست واقعہ ہے اور یہ قرآن ہے. میں کوئی سٹوری لکھ کے یہاں آیا نہیں, یہ قرآن ہے. 19ویں پارے میں ہے یہ. سورت کا نام میں پیچھے بولنے جا رہا ہوں. اب سلیمان علیہ السلام اور ان کا لوگ تو بادشاہ تھے, انسانوں پر حکومت, جناتوں پر حکومت, چرند پرند ہر چیز, پوری دنیا پر حکومت. تو وہ اپنا لشکر لے کے ایک بار بڑی شان و شوکت سے نکلے سلیمان علیہ السلام, یہاں تک کہ وہ وادی نمل میں پہنچے, یعنی چونٹیوں کے میدان میں. چونٹی اردو ہے, اس کا ہندی بول دوں چینٹی, نہیں تو کوئی بولے گا سر کو چونٹی بولنے بھی نہیں آتا, چیٹی کی جگہ چونٹی بول رہے. کلیئر کر دوں بھائی, یہ ٹیچر ہے اس لیے ہم لوگ کیا ہے وہ سمجھانے کی بس یہی پڑھتے کیسے سمجھ میں آ جائے, تو یہ میں نے ڈاؤٹ کلیئر کر دیا آپ لوگوں کو. اب وہ وادی نمل میں پہنچے یعنی چونٹیوں کے میدان میں, تو لشکر کی آواز سن کر ان میں سے ایک چونٹی جو ہے اس نے ترنت الرٹ ہو کر کیا کہا اپنی دوسری چونٹیوں سے, قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. سنیے سنیے یہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے دوسری چونٹیوں سے کہ جلدی کرو, جلدی 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 اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, کہیں یہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہم سب کو, اب سنیے, ہم سب کو وہم لا یشعرون, ہم سب کو بے خبری میں کچل نہ ڈالے, کہ ان کو دھیان بھی نہیں ہو اور ہم پیچھے جائے. یہ بات اس نے اپنی ہمجولیوں سے کہی. تو امام رازی لکھتے ہیں کہ اس کی اس بات پر اس کو قیامت تک آنے والی چوٹیوں کی ملکہ سردار بنا دیا گیا. کیوں؟ کس لیے کہ اس کو یہ علم تھا, اس کو یہ علم تھا کہ اللہ کے نبی کا تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کر کسی ننھی سی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا. الحمدللہ, اللہ اکبر, کمال ہو گیا. اور آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں, کیا ہو رہا ہے آج دنیا میں, انسان جسموں کے اوپر بم باندھ کر چھوٹے چھوٹے بچوں میں گھسے جا رہا ہے, بازاروں میں جا کر بم پھوٹ رہے, ہم دیکھ رہے ہیں ابھی.
تو کیا یہ نبی کا نہیں؟ یہ نبی کا لشکر نہیں. اور ہاں اس کے بعد بم پھوٹنے کے بعد بڑے فخر کے ساتھ ذمہ داریاں ایکسیپٹ کی جا رہی کہ ہاں ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا. یہ نبی کا لشکر نہیں ہو سکتا, یہ تو شیطانوں کا لشکر ہے. نبی کا تربیت یافتہ لشکر, یہ قرآن بتاتا ہے, اور چونٹی بھی جانتی تھی کہ نبی کی تعلیم اتنی واضح ہے کہ نبی تو امن کا پیغمبر بھی ہے, تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ لشکر نبی کا ہو اور کسی ننھی سی جان کو بھی ضائع کرے. تو اس بات پر اس کو دوسری چوٹیوں سے ممتاز کر دیا گیا. اور سب سے بڑا انعام تو اللہ نے دیا کہ اس چونٹی کے نام کی ایک سورت قرآن میں اتاری گئی. ایک ننھی سی چونٹی ہے, کیا حیثیت ہے اس کی. لیکن جہاں آپ قرآن دیکھو تو وہاں پیغمبروں کے نام کی صورتیں ہیں, نبیوں کے نام کی صورتیں ہیں. آل عمران, سورہ ابراہیم, سورہ یونس, سورہ یوسف, سورہ محمد, تو نبیوں اور پیغمبروں کے نام کی صورتی ہے. تو جب آپ قرآن کھولو گے تو ایک صورت آپ کو 19ویں پارے میں چونٹی کے نام کی ملے گی, سورہ النمل. تو اس کو یہ عزت کیوں ملی, اس کو یہ شرف کیوں دیا گیا؟ تو پھر سے امام رازی کہتے اس لیے کہ اس کا وہ علم کہ جس پر وہ یہ کہتی تھی کہ نبی کا لشکر تربیت یافتہ کسی ننھی سی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا. اب اس کے بعد میں بولوں گا, میں بیٹھ تو جاؤں گا, فکر کرنا مت. اس کے بعد اب سلیمان علیہ السلام جو ہے انہوں نے اس چونٹی کی بات کو 3 مائل دور سے سن لیا, 3 مائل دور سے اس بات کو سن لیا اور تعجب کرنے لگے کہ ایک چھوٹا سا وجود ہے, اتنی ہوشیاری, اتنا احتیاط. تو پھر وہ مسکرا کر ہنس پڑے. کیوں جانتے ہو؟ اس کی اس بات کو سن کر اور یہ کہہ کر ہنس پڑے کہ میں نے اس چوٹیوں کی بولی سمجھ لی, یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے اللہ کا, اور یہ نعمت عظیم ہے, نعمت. تو پھر جو انہوں نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کے اوپر جو دعا کی ہے, وَقَالَ رَبِّ أَوْزِئْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمِلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. سنو نبی کی دعا کہ اے اللہ, اے پروردگار, تو میری قسمت میں لکھ دے کہ میں ہمیشہ کے لیے تیرا شکر ادا کرتا رہوں, ہمیشہ کے لیے. اور جو نعمت, کس چیز کا شکر؟ جو نعمت تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہے. دونوں نبی تھے, باپ بیٹا, نعمت گنا دو, دونوں باپ بیٹا نبی تھے. داؤد علیہ السلام پر زبور کتاب اتاری, آپ جانتے ہوگے, برابر. اس کے بعد داؤد علیہ السلام جو ہے نا, وہ جنگ میں کام آنے والے بختر بناتے تھے, اور لوہا جب وہ ایسے پکڑتے تھے تو لوہا ان کے ہاتھ میں پگھل جاتا تھا. یہ ان کا معجزہ ہے. پرندوں کے ساتھ بات کرنا, اڑتے ہوئے پرندوں, چونٹی کی بات سمجھ لی, انسانوں پر حکومت, جنہ, اتنی ساری نعمت پر ایک نبی گڑ گڑا کر اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں, اور دوسرا کہ میں نیک اعمال کروں. اب نبی تو نیک اعمال کے لیے ہی بھیجے جاتے, لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ میں نیک اعمال کروں اور اس پر تو راضی ہو جانا, اللہ تو راضی ہو جانا. اور دوسرا آخر میں کہا کہ تو مجھے اپنی رحمت سے تیرے نیک بندوں میں شامل کر لے. نبی کی دعا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. بندو, اگر اللہ کہہ رہے اگر تم میری نعمت کہیں گننے بیٹھ جاؤ گے نا, گن ہی نہیں پاؤ گے. تو یہ دوسرا واقعہ یہاں پر پورا ہوا ہے. بولیے اقبال بھائی, بیٹھ جاؤں. اوکے, چل. بہت ساری باتیں ہیں لیکن بس کہہ گیا ہے بیٹھ جائے تو بیٹھ جاتے ہیں. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.